پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، اس سے محبت کے سب کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں مسرت حسین صاحب کے پاس، جو اسکیل ماڈلنگ جیسے فن کو پاک فضائیہ اور ہوائی جہازوں سے محبت کے اظہار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں وہ اپنا یہ شوق آخر کب سے لے کر چل رہے ہیں۔ مسرت صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ کے شوق اسکیل ماڈلنگ کے حوالے سے بتائیے، کیا ہے یہ اسکیل ماڈلنگ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایسا یہ ہے کہ اسکیل ماڈلنگ ہم جو کرتے ہیں، ایک چیز کا ایک ماڈل بنا رہے ہیں تو ہم حتی الامکان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈپکٹ کریں بالکل ٹو دا ریئل تھنگ، ہم اس کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ہماری اسکیل ماڈلنگ کہتے ہیں۔ اس سے آرٹ ہے اور ٹیکنیک ہے جو اسکلفلی ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور ایک کٹ کو لے کر ہم بناتے ہیں تو وہ اصلی جہاز کی طرف لے کر جائے، وہ ماڈل جو ہے وہ ایز کلوز ایز پاسبل وہ اصلی جہاز کی طرف ہو، وہ جہاز وہ ڈپکٹ ہو، یعنی وہ اس کا بالکل اسکیل ماڈل ہو۔ اب اسکیل ماڈل کی کیٹیگریز بہت ساری ہوتی ہیں۔ ہم جہاز بھی بنا سکتے ہیں، ایئرپلین ہے، ٹینکس ہیں، آرمر ہے، شپس ہیں، فگرز ہیں، کارز ہیں، موٹر بائکس ہیں، اور یہ اسکیل ماڈلز جو ہیں یہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اسکیل اب آتا ہے 1/2 وچ از ویری کامن اسکیل 1/2 اسکیل ہے۔ اس سے بڑا ہوگا وہ 1/48 اسکیل میں ہو جائے گا، اس سے چھوٹا جو ہوگا وہ اسی اوپر چلا جائے گا، یعنی ہائر دا اسکیل آپ اوپر جائیں گے ماڈل چھوٹا ہو جائے گا، جو لوور آپ جائیں گے اسکیل میں تو ماڈل بڑا ہو جائے گا۔ تو سر مطلب یہ کٹس تو کافی مہنگی ہوتی ہیں، تو آپ کو پاکستان میں کیسے ملتی ہیں؟ پہلے تو ایک زمانے میں جب ڈالر کی قیمت اچھی تھی تو اتنے مہنگے نہیں تھے، مگر جب یہ ڈالر کی قیمت تھوڑی سی ذرا بڑھ گئی ہے تو اب یہ قیمت تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، اس میں ہے کاسٹلی ہیں، پڑتے ہیں، اور یہ ہمیں پی ایف میوزیم سے مل جاتے ہیں۔ اور ایک میرے بھائی کے دوست ہیں ہابی لابی، ان کا عدیم صاحب ہیں، ان کا ہابی لابی ان کی ایک دکان ہے وہاں لاہور میں، سینٹر پوائنٹ گلبرگ میں، وہ امپورٹ کرتے ہیں ماڈلس، اور وہاں سے ہمیں کٹس مل جاتی ہیں۔ تو سر کیا آپ اکیلے اسکیل ماڈلر ہیں کراچی میں، یا آپ اور بھی لوگوں کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں، پاکستان میں کافی اچھے لوگ آ رہے ہیں۔ جب میں نے انیشلی 1967 میں یہ اسکیل ماڈلنگ شروع کی تھی تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا بہت کم تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، تو اس وقت بڑی مشکل ہوتی تھی اور میں سمجھتا تھا شاید میں اکیلا ہی ہوں جو یہ کام کر رہا ہوں، اور انٹریکشن نہیں ہوتا تھا کسی اور لوگوں سے۔ مگر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور انٹرنیٹ یوٹیوب آ گیا تو اس سے کافی لوگوں سے آسانی ہوئی ہے اور ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور میرے دوست ہیں بڑے اچھے لاہور میں اور اسلام آباد میں بھی، ان سے انٹریکشن ہوا ہے میرا، اور ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی ہے، اور ہم سب سے بڑی بات یہ، وی آر دی 8th کنٹری، مسلم کنٹری، جو کہ اس IPMS انٹرنیشنل پلاسٹک ماڈلر سوسائٹی کے ہم ممبر ہیں پاکستان کے۔ یہ ہماری ایسوسیشن جو ہے ممبر ہے دونوں، اور اپاما جو میں نے بنائی تھی یہاں کراچی میں وہ اس کا ہی ایک وہ ہے چیپٹر ہے، کراچی چیپٹر کے نام سے IPMS کا۔ اور لاہور میں جو ہیں ہمارے عمر عزیز ٹیپو ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کا SIMAP ہے، اسکیل ماڈل ایسوسیشن پاکستان، وہ بھی لاہور چیپٹر کے ممبر ہیں ہمارے IPMS کے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ نے بتایا کہ اباما ایک ایسوسیشن ہے بیسکلی، تو اس کا اصل میں مقصد کیا ہے، مطلب کس وجوہات کے تحت یہ بنائی گئی ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ میرا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ اسکیل ماڈلنگ جو ہے وہ پروموٹ ہو، اور اس میں نئے یوتھ جو ہیں یہ آئیں، لڑکے آئیں، لڑکیاں آ سکتے ہیں، ینگ جنریشن، کیونکہ اب میں نے تو کافی عرصہ ہو گیا، مجھے تقریباً 50+ ایئرز ہو گئے ہیں یہ میں اسکیل ماڈلنگ کر رہا ہوں، تو ہم 1967، اور ایک ماڈل میں نے لیا تھا 10 روپے کا اس وقت، راول پنڈی میں بینک روڈ پر کراچی ہاؤس ایک وہاں ٹوائے شاپ تھی، تو میں ایسے ایک دن پھر رہا تھا تو وہاں پر وہ 10 روپے کا میں نے ماڈل لے لیا، اور 2 روپے کی سیمنٹ کی ٹیوب تھی وہ لے لی، تو 12 روپے کا ماڈل میں نے لے لیا، اور وہ میں نے بنایا 1 گھنٹے میں بنا دیا، جوڑ کر رکھ دیا۔ پھر بعد میں مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ اس کو پینٹ بھی کرتے ہیں، تو بعد میں پھر میں نے تھوڑا سا کچھ انٹریکشن ہوا لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ اس کو پینٹ کریں گے، میں نے پینٹ کیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ، اور ہمارا مقصد یہی ہے بنانے کا ایسوسیشن، کہ اس میں نئے سے نئے لوگ آئیں اور اس کو پروموٹ کریں۔ اٹس اے ویری ہیلدی ہابی، ہیلدی انوائرمنٹ بھی ہوگا، ٹائم کنزیومنگ ہابی ہے، اور اچھا لگے گا، نالج بڑھتی ہے، جنرل نالج بڑھتی ہے ایویشن کے بارے میں، اور ڈفرینٹ، کیونکہ اس میں خالی آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ مت کریں، ایئرپلین میں آپ شپس بنا سکتے ہیں، فگرز بنا سکتے ہیں، آپ کارز بنا سکتے ہیں، موٹر بائکس بنا سکتے ہیں، ٹینکس بنا سکتے ہیں، آرمرز، اس سے اس کی ہسٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ چل سکتی ہے کہ یہ ٹینک کون سی بیٹل فیلڈ میں استعمال ہوا، اور آپ کے پاس یہ کلیکشن آئٹم، یہ کلیکشن میں ہوگی ہے، یہ وجہ ہے اس کی کرنے کی۔
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گاڑیاں بھی اسکیل ماڈلنگ میں بنائی جاتی ہیں، تو سر جہاز ہی بنانے پہ آپ کا کیوں زور رہا؟ ایک تو وہ ایئر فورس فادر کی وجہ سے، کیونکہ وہ فائٹر پائلٹ تھے، انسپریشن تو ہوتی ہے ایویشن میں جانے کی اور ایک ماڈل بنانے کی. تو انیشلی کیونکہ یہ آسان مجھے لگا یہ چیز کہ میں اسکیل ماڈلنگ ایئر پلین کی میں کر سکتا ہوں. بعد ٹائم آہستہ آہستہ میں پروگریس کرتا رہا، تو اب میں گاڑیوں کے بھی ماڈل بناتا ہوں، ٹینکس کے ماڈل بنائے ہیں میں نے، شپس کے ماڈل بنائے ہیں، موٹر بائک بھی بنائی ہے. تو اس طرح یہ ایسے چل رہا ہے اسکیل ماڈلنگ ابھی تک. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو ایئر فورس میں جانے کا بڑا شوق تھا، تو سر اس کی کوئی اور وجہ تھی یا پھر وہ شہادت والی کچھ جذبات تھے؟ بہت زیادہ. یہ تو میرا بچپن سے میرا شوق تھا جانے کا، اور میں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جان تو ویسے بھی جائے گی، تو میں نے کہا یہ میں سوچتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور کہ اپنے ملک کے لیے جان دے دوں. ایئر فورس میں جانے کا تو سب سے بہترین یہی طریقہ تھا کہ اپنے شوق بھی پورا کروں گا فلائنگ کر کر، اور اس میں بھی یہ بھی ہوگا کہ نام ہوگا، اور میرے جو لوہائقین ہیں، لیگسٹپکینز ہیں، وہ عزت پائیں گے. مسرت صاحب کچھ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کی اسکولنگ، پھر کالج، یونیورسٹی، اور پھر آپ کس ادارے سے منسلک ہوئے؟ کہ بچپن کا شوق تو پائلٹ بننے کا تھا، مگر میں آئی سیٹ بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، تو میں فلائنگ نہیں کر سکا، تو میں انجینئرنگ سائڈ میں آ گیا. وہ یہاں میں کراچی میں پیدا ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہم یہاں سے چلے گئے تھے فلائٹ انسٹرکٹر اسکول چکلالہ بیس تھے، تو وہاں پر میں نے ایجوکیشن لی. پریزنٹیشن گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھا، پھر سینٹ پال کیمبرج اسکول جو ہے وہ سینٹر ٹاؤن کا، وہاں پڑھا میں. سینٹ میریز ہائی اسکول وہاں پڑھا، اور مجھ سے سینئر تھا یہ راشد مناس جو اسکول میں، تو ہم کو دیکھتے تھے، بڑے کم گو تھے یہ انسان، اچھے انسان تھے، نشان حیدر پایا. اور اس کے بعد پھر میں نے ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج، ڈگری کالج سے، سینٹر ٹاؤن سے. تو اس میں کچھ نمبر میرے کچھ کم آئے تھے ایف ایس سی میں، تو انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہیں مل سکا. تو میں نے کہا کہ جہاز میں اگر جہازوں کے ساتھ رہنا ہے تو میں انجینئرنگ میں نے لائن اختیار کی. جیسے ابھی آپ نے نام لیا راشد مہناز کا، تو آج کل حسن صدیقی اور شہید نعمان ونگ کمانڈر، ان کا بھی بہت چرچا ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ حسن صدیقی تو ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور جب نعمان کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ مجھے اتنا دل میرا بہت ہی یعنی اتنا سیٹ بیک تھا، اتنا سیڈن ہوا میرا 2 دن سے میں نے کھانے نہیں کھایا، بھوک ہی نہیں لگتی تھی مجھے کہ اتنا اچھا ایک فائٹر پائلٹ، ٹاپ گن فائٹر پائلٹ، اور وہ ایسے موقع پر وہ اور شہید ہو گئے وہ بیچارے. اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جوار رحمت جگہ عطا کرے. بہت اچھے انسان بھی تھے اور بہت اچھے پائلٹ بھی تھے. تو یہ اتنے سارے ماڈلز آپ مطلب سنبھال کے کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ ہاں، یہ کافی اچھا سوال ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ اس میں مجھے کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک تو میں نے گیلری بنائی ہوئی ہے، اور وہ گیلری آپ نے دیکھ لی ہوگی، اس میں تقریباً 150 ماڈل قریب آ گئے ہیں میرے. تو یہ سیکیورڈ ہیں اور ان کے گلاس کیج آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو میں ان کو ڈسٹ سے بچانے کے لیے میں ٹیپ لگاتا ہوں، اور ایسی کوئی چیز بھی انشاءاللہ میں کروں گا. یہ ڈسٹ بہت، یہ ان میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ، اور ڈسٹ بہت کھاتے ہیں یہ، اس سے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ ان کی جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اور بھی ماڈل میرے پائپ لائن میں ہیں، وہ بنا رہا ہوں. تو دیکھیں پھر آہستہ آہستہ کہاں میں رکھوں گا، یہ میں ڈیسائیڈ بعد میں کروں گا، ابھی نہیں. سر آج یوم دفاع 6 ستمبر ہے، اس حوالے سے پاکستانی قوم اور خاص طور پر نئی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس میں یہی ہے کہ ایک بڑا اچھا میسیج جو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس دن کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک چھوٹی سی افواج ہماری آرمی نے اور ایئر فورس میں، جو بڑے کم جہاز تھے ان کے تعداد میں، اور ایک بہت بڑے ملک جس کی کئی 100 جہاز تھے، ان کو شکست فاش دی. وہ اپنی جذبہ ایمانی کے ساتھ انہوں نے وہ جنگ کو جیتا اور لڑے، اور ایک دنیا میں نام اپنا کمایا. اور جو شہداء تھے انہوں نے اپنے خون سے اس جنگ کو سینچا ہے اور اس کو اپنا آگے بڑھائے. یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے وہ لوگ شہید ہوئے اور آگے انہوں نے نام اپنا جو آپ نے اس میں ہسٹری میں لکھا، تو وہ بھی ایسے ہی کریں اور لوگ اس میں انسپائریشن لیں اس کو، اور اپنے ملک کے لیے کام کریں، ملک کے لیے جان دیں، ملک کے لیے ترقی کریں تاکہ ملک کو ترقی ہو، اور اپنا آگے بھی بڑھائیں، اور آرمی کے ساتھ اس کو فیور کریں آرمی کو، اور آرمی کو ہمیشہ دستے بازو بنے تاکہ آرمی ہماری اور ملٹری جو ہے وہ اچھا کام کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے. جو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم یہاں چین کی نیند سوتے ہیں، صرف انہی کی وجہ سے ہے. یقیناً مسرت صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور ان کا یہ شوق جسے اسکیل ماڈلنگ کہا جاتا ہے شدید توجہ طلب اور مہنگا شوق ہے.
لیکن مسرت صاحب اور ان کے ٹیم ممبرز نہ صرف ہوائی جہازوں کے ماڈلز بناتے ہیں بلکہ پاک فضائیہ کی تاریخ بھی نئی نسل تک پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں. کیمرامین محمد اقبال اور علی جعفری کے ساتھ رمیز آفاق، فیض ٹی وی، کراچی.